اور پھر ان کا کمال یہ تھا، جتنی بڑی عبادت، جتنی اعلیٰ نیکی کر لیا کرتے تھے، اتنی زیادہ عاجزی ان میں آیا کرتی تھی۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام زین العابدین کا۔ ان کا اصل نام علی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے واقعہ کربلا اور اس کے پہلے کے اور بعد کے سارے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سارے حقائق ان کے سامنے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کو بیت المال سے باقاعدہ طور پہ مکان الاٹ کیا گیا، اس کو انہوں نے مدرسے کا روپ دیا اور وہاں پر تعلیم و تربیت کا آغاز کر دیا۔ اتنے عظیم انسان تھے کہ دن بھر یہ لوگوں کو پڑھاتے، مسائل بتاتے، دین سکھاتے، اور جو دن میں تحفے تحائف لوگ لے کے آتے تھے نا، وہ تحفے تحائف رات کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بے وگان کے گھروں میں جا کے تقسیم کر کے آتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رات کو کون دے کے جاتا ہے۔ نقاب کر کے، چھپ کے، اپنے آپ کو بالکل ظاہر نہ کرتے ہوئے، پتہ اس دن چلا جب وہ دنیا سے تشریف لے گیا۔ کئی راتیں گزر گئیں، کچھ نہیں کسی کے گھر میں آ رہا۔ ایک نے کہا جی میرے گھر میں آٹا آتا تھا، میرے گھر میں جناب دالیں آتی تھیں، میرے گھر میں کپڑے آتے تھے، نہیں آ رہا۔ جب وہ باہمی طور پہ تبادلہ خیال ہوا تو پتہ چلا یہ تو زین العابدین تھے جو دیا کرتے تھے۔ یہ ہے نیکی کا معیار۔ لیکن اس کے باوجود کمال کیا تھا؟ حج پر تشریف لے جانے لگے، احرام باندھ لیا، جب کہنا تھا اللہم لبیک للحج، کانپنے لگ گئے، زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ شدید قسم کی گھبراہٹ، چہرے کی رنگت متغیر، بہت عجب کیفیت ہو گئی۔ دیکھنے والے ڈر گئے کہ کیا ہوا؟ پوچھا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ جب میں کہوں لبیک، کہیں رب آواز نہ لگا دے لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں ہے۔ اتنا بڑا عبادت گزار، جو عبادت گزاروں کا سرخیل، اور رب سے ڈر کتنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین کتنا ہے کہ میں یہ جو لبیک کہہ رہا ہوں یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ تو میں اپنے رب کے سامنے حاضری لگا رہا ہوں۔ یہ انداز تھا ہمارے اسلاف کا، یہ انداز تھا ہمارے ائمہ کرام کا۔ ان کی محنتیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں دین کو پھیلایا ہے۔